تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والا بپتسمہ کے ذریعے لوگوں کے گناہ مٹائے گا، نہ کہ گناہ اٹھا کر مصلوب ہوگا۔ گناہ مٹا دینا اور گناہ اٹھانا، اپنے سر لے لینا، یہ دونوں الگ الگ باتیں۔ مثلاً آپ کے سامنے ایک مجرم کو پیش کیا جائے اور اس کا گناہ ثابت ہو چکا ہو، اب یا تو آپ اس کا گناہ معاف کر دیں اور اسے سزا سے بچا لیں، یا اس کے گناہ کو اپنے سر لے لیں اور خود کو سزا کے لیے پیش کریں۔ ذرا غور کریں، یہ دونوں فیصلے ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں۔ آنے والے کی نشانی یہ نہیں کہ وہ گناہ اٹھا کر سزا کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ آنے والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بپتسمہ کے ذریعے پاک کر دے تاکہ ان کے گناہ ختم ہو جائیں۔ اس نشانی کے برعکس یسوع نے لوگوں کے گناہ بپتسمے کے ذریعے ختم نہیں کیے، بلکہ اپنے سر لے کر مصلوب ہو گئے۔ آنے والا بپتسمہ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں۔ تب یسوع جلیل سے اردن کے کنارے یوحنا کے پاس آیا تاکہ اس سے بپتسمہ پائے۔ آنے والا روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں۔ لیکن یسوع نے بپتسمہ لیا، کبھی دیا نہیں۔ دو امیدوار۔ آئیے اب ہم یسوع مسیح کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پیشن گوئی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ یوحنا کے بعد آئے گا، جبکہ حضرت یسوع مسیح حضرت یوحنا کے ساتھ تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوحنا اسطباغی کے تقریباً 600 برس بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ یوحنا سے زیادہ عظیم ہوگا۔ یسوع مسیح کے مطابق اب تک جتنے بھی پیدا ہوئے، یوحنا اسطباغی سے کوئی بڑا نہیں ہوا۔ ان کا یہ بیان صرف ماضی اور حال کے لیے ہی تھا، مستقبل کے لیے نہیں۔ مستقبل کے لیے وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور اب میں تم سے اس کے ہونے سے بیشتر کہہ دیتا ہوں کہ تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ۔ اب سے میں تم سے بہت باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور اس کا مجھ میں کچھ نہیں۔ یسوع نے آنے والے کو دنیا کا سردار قرار دیا، جبکہ خود یسوع کے لیے بائبل کا کہنا ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا، اور پلاطس نے ایک کتاب سے لکھ کر صلیب پر لگا دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ مندرجہ بالا تحقیق کے مطابق آنے والے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا یسوع مسیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یسوع مسیح بپتسمہ نہیں دیتے تھے، نہ تو آگ سے نہ ہی روح القدس سے، جیسا کہ بائبل میں درج ہے، اگرچہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد اسطباغ دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مکہ میں رہنے والے بت پرست تھے، اور وہ خدا، آخرت، انبیاء میں سے کسی بھی بات کے قائل نہ تھے۔ موجودہ کعبہ جہاں مسلمان دنیا بھر سے عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ اس وقت کفر و شرک کا مرکز تھا، جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور اہل مکہ ان کی پرستش میں مگن تھے۔ جب اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو اہل مکہ ان کی مخالفت میں اس قدر سخت ثابت ہوئے کہ ان کی جان کے پیاسے ہو گئے، اور کوئی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہ تھا سوائے چند لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ درحقیقت وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا وہ اس قدر باثر تھا کہ سننے والوں کو خود پر کوئی اختیار ہی نہ رہتا تھا. جیسا کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک تشریف لے گئے اور وہاں اہل قریش کا بہت بڑا مجموعہ تھا. ان کے سردار اور بہت بڑے بڑے لوگ جمع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی. جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، جس میں چھوٹی بڑی 114 سورتیں اور سورہ نجم بھی ان میں سے ایک ایسا کلام جو اس سے قبل انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا، جو ہی آپ نے ان کے سامنے پیش کیا تو ان کا خود پر کوئی اختیار نہ رہا. وہ اس کلام کی دلکشی اور عظمت میں محو ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے جب اللہ کے اس حکم پر پہنچے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو ایک ایسی قوم جو خدا کو کبھی مانتی ہی نہ تھی بلکہ وہ تو بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس حکم کے سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے میں گر پڑے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کے ذریعے انہیں بپتسمہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کلام کے ذریعے بپتسمہ دینے کے کئی واقعات ہیں، اور اس کلام کی برکت سے لوگ گناہ کا راستہ چھوڑ کر انبیاء کا راستہ